آج کے اس جمعہ میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے قربانی کی فضیلت اور قربانی کیا ہے اور قربانی ہمیں کیوں کرنا چاہیے اور یہ کس کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کیا قربان بیٹے کو فقط ادنا اشارے پر، کیا قربان بیٹے کو فقط ادنا اشارے پر، نہ دیکھا اس سے بہتر بارگاہ حق میں نظرانہ۔ حقیقت بات ہے، صرف اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، قربانی کرو، اور وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق باتیں ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا آغاز، قربانی کا شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ قربانی کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے ہوا ہے، اور اس کا طریقہ ہر امت پر مقرر کیا گیا ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ بس سمجھ لو کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے، تم اس کے تابع و فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا آغاز ہر امت اور ہر قوم میں تھا۔ آئیے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لے کہ قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ او میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ سنا دو۔ جب دونوں نے نذرانہ پیش کیا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی مسلمانوں، لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا، اور جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کا ہی عمل کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین
तकवा वालों का ही अमल को कबूल करता है, परहेजगारों की अमल को कबूल करता है। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नहीं देखना कि आप कितने का खस्सी खरीद कर कुर्बानी कर रहे हो। आपका जो खस्सी है वो 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखना चाहता। आपको तो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर जो है आपकी नीयत क्या है, आपके अंदर किस तरह का तकवा है, आपके अंदर किस तरह की परहेजगारी है। क्या आप जुआ खेल कर पैसा कमाते हो? क्या आप लॉटरी खरीद कर पैसा कमाते हो? क्या आप हराम कमाई से कुर्बानी कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन वो देखना चाहता है, आपकी नीयत को देखना चाहता है, आपके तकवा और आपकी परहेजगारी को देखना चाहता है। कुर्बानी का मकसद ये है, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है, इस आयत करीमा से ये मालूम हो जाता है, ये मालूम हो रहा है कि कुर्बानी का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वक्त से हुआ है। तफसीर, इस आयत करीमा के तफसीर के मुताबिक तफसीर इब्न कसीर ने एक वाक़या नकल किया है कि जब एक वक्त था कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से बेक वक्त एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती, फिर दूसरे हमल से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हमल के भाई की बहन की शादी दूसरे हमल के भाई बहन से कराते हैं। जैसे कि हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी। उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाबिल की शादी काबिल की बहन के साथ और काबिल की शादी हाबिल की बहन के साथ कराने का इरादा जाहिर किया, लेकिन काबिल की ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी ही बहन के साथ शादी करे जो कि खूबसूरत थी, और आज दुनिया खूबसूरती देखती है, आज दुनिया खूबसूरती देखती है। काबिल ने भी यही देखा, उसके साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी और अपनी ही बहन के साथ शादी करना चाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो काबिल जो था वो नहीं समझा। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी ही बहन के साथ शादी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को कहा कि बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करो, और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, जिसकी कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा, काबिल की बहन की शादी उसी के साथ करा दी जाएगी। चुनांच काबिल कश्तकार था, इसलिए उन्होंने सबसे रद्दी गेहूं को चुना और कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। और हाबिल जानवर पालने वाले थे, जानवरों की देखभाल करने वाले थे, इसलिए हाबिल ने एक मोटा तगड़ा दुम्बा अल्लाह के राह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। बाज़ कौल के मुताबिक आतिश आसमानी ने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, और बाज़ कौल के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी को आसमान में उठा लिया गया, जो कि वहाँ चर रहा था, घूम रहा था, और वही दुम्बा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक लौते बेटे लख्ते जिगर नूरे नज़र कलेजे के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरिया में ज़बह के लिए भेजा गया। इस वाक़या से भी मालूम होता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि कुर्बानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वक्त से चला आ रहा है।
حابل کی قربانی قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، کیا تھی؟ وہ تقوی شار نہ تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قابل کی قربانی کو قبول نہیں فرمائی اور قابل کی قربانی کو رد کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قربانی کرنے سے قبل اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ ہی تمہارے قربانی کے گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ تو اللہ رب العالمین کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہاری نیت اور تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں مہنگے سے مہنگا خصی خرید کر تم قربانی کرو، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا جو خصی ہے وہ میں دیکھتا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین تو اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں یہ کہنا چاہتا ہے، مسلمانوں میں تمہارا خصی نہیں دیکھتا، تمہارا بیل نہیں دیکھتا، تم نے کتنے میں خریدے ہے وہ میں نہیں دیکھتا، تم دکانوں میں بیٹھ کر خود کی تعریف کرتے ہو، بازاروں میں بیٹھ کر خود کی تعریف کرتے ہو کہ ہم نے آج اس سال اتنا مہنگا بکری خریدا ہے، اتنا مہنگا خصی خریدا ہے، اتنا مہنگا بکرا خریدا ہے، 15,000 کا ہم نے بکرا خریدا ہے، 20,000 کا ہم نے بکرا خریدا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ جو دولت ہم نے کمایا ہے یہ کون سی کمائی کا ہے؟ کیا یہ حرام کمائی کا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو ٹھگا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو بےمانی کیا ہے؟ کیا یہ میرا پیسہ جو ہے وہ ٹھیکیداری کا پیسہ ہے یا کون سا پیسہ ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹھیکیداری کیا ہے؟ جو ٹھیکیداری کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ بڑے جو عالم ہیں مفتی ہیں ان سے لے لینا کہ ٹھیکیداری کا پیسہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں مسئلہ نہیں دے رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں وہ جو ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سے فتویٰ لے لیں کہ ٹھیکیداری کا پیسہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا ہم اس سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بول کر پیسہ کما رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے قربانی کر سکتے ہیں؟ مسئلہ لے لیجئے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ رب العالمین کو نہ ہی تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کو تو صرف تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کا جو تمہارے جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور ہم قربانی کرتے ہیں، جب مولوی صاحب قربانی کرتا ہے اس وقت ایک دعا پڑھتا ہے، او مسلمانوں غور کرو، فکر کرو کہ وہ دعا کیا کہتی ہے، ان صلاتی، میری نماز کیا کہتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ نہیں کہا کہ میری نماز کہا، نمازیوں کو کہا، نماز پڑھنے والوں کو کہا، اللہ رب العالمین اس دعا کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں کہتا ہے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ نمازیں نہیں پڑھتے، قربانی دینے کے لیے سب سے آگے ہے جناب، کھسی اور بکرا سب سے پہلے خرید لیے، موٹا تگڑا دکھانا ہے نا،
معاشرے میں دکھانا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا خصی خریدا ہے، 1 سال سے اسے رکھ کر ہم نے بڑا کیا محنت کے ساتھ، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھنے والا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان ہی نہیں، وہ قربانی کیسے کر سکتا؟ یہ تو سنت ہے، اگر نہیں کرنے سے گناہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو، آپ کے پاس اتنی دولت نہ ہو کہ آپ بکرا یا بیل نہ خرید سکیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ کو زبردستی نہیں کر رہا، لیکن نماز کے لیے زبردستی کر رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، نہیں آؤ گے تو مسلمان سے خارج ہو جاؤ گے، مسلمان سے نکل جاؤ گے۔ وہ ہم نہیں کرتے۔ معاشرے کے اندر آپ جا کے دیکھیے ماحول کیا ہے، ہر انسان کے زبان پر ایک ہی چیز ہے، حصہ دینا ہے، قربانی کرنی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ ہم جیسے مسلمانوں کی۔ واقعہ پورا بیان کروں گا انشاءاللہ کہ قربانی کیسے ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے۔ بے نمازیوں کو چاہیے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، قربانی کرنا سنت ہے، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کے قربانی کرنے کے لیے 1 سال سے پریشان ہیں۔ اگر گھر میں پیسہ نہیں، بیوی بچوں کے زیورات گروی پر رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا بے شرم مسلمان اور دنیا میں کوئی نہیں کہ ہم سنت کو اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں، اور جو فرض ہے، جو نہیں کرنے سے انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ نہیں کرتے۔ بڑا عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بے ایمان مسلمان جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ان کو تبلیغ کرنا چاہیے، لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ میں ادھر ادھر کی نہ بات کر کے قربانی کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا۔ سنیے، غور کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور پھر قربانی کیجئے۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے تو آپ کی پرہیزگاری، آپ کی نیت، آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے، یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، پرہیزگاری بھی نہیں اور تقوی بھی نہیں۔ سب کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بول کر دولت کماتے ہیں، کسی کی بھی زمین ہو اگر موقع ملے تو ہڑپ لیتے ہیں، اگر بھائی تھوڑا کمزور ہے تو اس کو دبانے میں تلے رہتے ہیں، اور اگر جوا اور شراب تو نہ بولیے، جوا اور شراب تو یہ عام ہو چکی ہے۔ جوا بھی اور شراب تو ایک دم ایسا لگ رہا کہ وہ قیامت کی نشانی، اس سے پہلے میں تقریر کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ شراب لوگ بہت زیادہ پئیں گے، نام بدل بدل کر پئیں گے، تاڑی، اڑیا، کیا کیا ہے وہ سب نام بدل بدل کر پئیں گے۔ یہ مسلمانوں کی قیامت کی علامت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں